اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ یعنی شروع اسلام میں یہ چیز حرام تھی کہ جیسے ہی روزہ افطار ہوتا تو افطار سے لے کر یعنی مغرب سے لے کر عشاء کے وقت تک اگر کسی نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہوتا تو وہ جا سکتا تھا، یا کچھ کھانا پینا ہوتا تو وہ کھا سکتا تھا، لیکن جیسے ہی عشاء کا وقت شروع ہوتا نا تو عشاء کا وقت شروع ہوتے ہی کھانا پینا بھی اور اپنی عورتوں کے پاس صحبت کے لیے جانا بھی یہ چیزیں حرام ہو جاتی۔ تو بعض صحابہ کرام سے یہ سرزد ہوا کہ اپنی بیوی کے پاس جا کر جمع کرنا، صحبت کرنا یہ سرزد ہو گیا، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا رمضان کی راتوں میں، روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ یعنی مرد کو عورت کا لباس قرار دیا گیا اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا گیا۔ اب عورت لباس تو نہیں ہے، مرد یہ لباس تو نہیں ہے، لباس تو کپڑے کو کہتے ہیں، جیسے شلوار قمیض ہے میں نے پہنی ہوئی ہے، آپ نے بھی پہنی ہوئی ہے، یا پینٹ شرٹ ہے یا پینٹ کوٹ ہے، شیروانی ہے، عورت کے لیے برقع ہے، جو بھی ہے لباس کپڑوں کو کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر لباس سے مراد کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورت جو ہے وہ مرد کے عیب چھپا لیتے ہیں۔ مرد کے لیے، مرد کی جو شرمگاہ ہے، مرد کے جو عیب ہوتے ہیں، جو اس کے اندر ایک نسوانی خواہش ہوتی ہے، جو اس کے اندر ایک اللہ نے شہوت رکھی ہوئی ہے، عورت اس چیز کو ڈھک لیتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ یعنی بندے کو جو خواہش ہوتی ہے، ایک جنسی خواہش ہوتی ہے، اس چیز کو عورت چھپا لیتی ہے، اس لیے عورت کو مرد کا لباس قرار دیا گیا، اور مرد جو ہے وہ عورت کی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس لیے مرد کو عورت کا لباس قرار دیا گیا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور مرد جو ہیں وہ عورت کے لیے لباس ہیں۔ تو ایک صحابی تھے، ان سے روزے کی حالت میں بھی یہ سرزد ہو گیا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس چلے گئے۔ پھر آپ نے بڑی معروف حدیث ہے سنی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، روزے کی حالت میں تھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ وہ ہوا کچھ اس طرح سے کہ وہ گھر میں موجود تھے، تنہا تھے، ان کی بیوی گزری اپنے شوہر کے سامنے سے، یعنی صحابی کے سامنے سے گزری، اور بیوی کی پنڈلی سے جو گھٹنے سے نیچے ہوتی ہے، پنڈلی سے کپڑا تھوڑا سا اوپر اٹھا سر کا، پنڈلی ننگی ہوئی، تو ان صحابہ کی جو نظر تھی اس صحابی کی وہ اپنی بیوی کی پنڈلی پر پڑی، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی، تو وہ رہ نہ سکے۔ اب دیکھیں کہ یہ اپنی بیوی کی پنڈلی کا ظاہر ہونا جو ہے وہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے۔ لیکن آج کل بد نظری دیکھیں کہ بد نظری اتنی عام ہے کہ بد نظری کی وبا اتنی ہے کہ ہم گھر پر 100 مرتبہ بھی اپنی بیوی کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر وہ جذبات نہیں آتے، لیکن جیسے ہی باہر ہم جاتے ہیں تو باہر لوگوں کو دیکھ کر ہم بڑا مزہ محسوس کرتے ہیں۔ ہماری وہ جو حس ہوتی ہے، جو ایک سیکس کی حس ہوتی ہے، جو صحبت کرنے کی حس ہوتی ہے، جو بد نظری ہوتی ہے، بد نگاہی ہوتی ہے، وہ اتنی جاگ جاتی ہے کہ باہر جاتے ہی ہماری نظریں آوارہ ہو جاتی ہیں، اور گھر پر یہ جذبات مرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر وقت موبائل میں گندے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی پر گندے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پر گندے مناظر دیکھتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ذہن جو ہیں وہ مفلوج ہو گئے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں بد نظری کی یہ ایک گندی عادت ہے کہ جس کا نقصان، جس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں بد نظری کے، کہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ ہمیں گھر پر سونے جیسی بیوی بھی ہو تو اس سے دیکھ کر بندے کو وہ فیلنگز نہیں آتی کہ جو باہر دیکھ کر آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت گناہوں میں ملوث رہنا، بد نگاہی میں ملوث رہنا، اس کی لت ہمیں پڑ چکی ہے، اور ہم بد نظری اتنی کرتے ہیں کہ ہمیں گھر میں اچھی بلی جو بیوی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر ہمارے جذبات جو ہے ان میں ابھار نہیں آتا، لیکن جیسے ہی ہم حرام دیکھتے ہیں اور
غیر محرم کو دیکھتے ہیں تو ہمارے جذبات مجروح ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گندے گندے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری جو گندگی ہے یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بندے کا بد نگاہی کرنا، بد نظری کرنا، کہ غیر محرم عورتوں کو بے پرد دیکھنا، چاہے وہ موبائل کی اسکرین پر ہوں یا وہ لائیو ہوں۔ تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے اپنی بیوی کی پنڈلی پر جب نظر پڑی تو دل میں جذبات پیدا ہوئے اور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو ان سے زیادہ روزے رکھنے کا کہا گیا کہ 60 روزے رکھو۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھ سے تو ایک نہیں برقرار رہ سکا، میں 60 کہاں سے رکھوں گا؟ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے کہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں۔ اب اتنے میں ایک صحابی وہ کھجورے لے کر آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یہ کھجورے لو اور انہیں جا کر غریبوں کو کھلا دو، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ اب جب انہوں نے کھجورے تامی نہ تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، پورے مدینے میں مجھ سے غریب تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو میرے نبی نے تبسم فرمایا، آپ مسکرائے اور فرمایا، اچھا چلو لے جاؤ اور انہیں اپنے بال بچوں کو کھلا دو۔ تو روزے کی حالت میں جو ہے وہ ہم بستری کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر کسی کو، یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو کہ رمضان شروع ہو گیا، جیسے رمضان شروع ہوتا ہے نا تو 1-2 دن پہلے روٹین بنتے بنتے 2-3 دن لگ جاتے ہیں، بندہ شروع میں نا وضو کرتے ہوئے 1-2 گھونٹ پانی کا پی لیتا ہے، کیونکہ اس کو یاد نہیں رہتا کہ رمضان شروع ہو گیا یا میرا روزہ ہے۔ کیوں کہ ہمیں کھانے پینے کی عادت ہوتی ہے، تو اگر بھول کر کسی نے کھا پی لیا یا بھول کر صحبت کر لی، یہ چیز ذہن سے محو ہو گئی، کیونکہ انسان ہے بھول جاتا ہے۔ اگر یہ چیز اس کے ذہن میں نہیں رہی کہ رمضان تھا، اگر یہ چیز وہ بھول گیا اور بھول کر کھایا پیا اور صحبت کی، تو پھر اس کا روزہ نہیں جائے گا، وگرنہ اس کا روزہ برقرار نہیں رہے گا۔